اللہ سبحانہ و تعالی کا یہ بہت بڑا ہم پر انعام اور احسان ہے کہ اس مالک الملک نے اور اس قادر مطلق نے ہمیں اپنے حبیب سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، اور اس ناطے دنیا اور آخرت میں جو انعامات اور احسانات اور اعزازات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت کو نوازا ہے، یہ اپنی جگہ ایک عنوان اور اپنی جگہ ایک موضوع مستقل ہے۔ مگر جو بات میں عرض کرنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور ہمارا ناطہ اور ہمارا تعلق اپنے حبیب علیہ السلام سے وابستہ کیا ہے۔ بلکہ امر واقعہ یہ ہے اور مبنی بر حقیقت یہ بات ہے کہ یہ ناطہ اور یہ تعلق نبی کریم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اگر صحیح معنوں میں حاصل ہے تو وہ ہے جو اہل حدیث کے لقب سے ملقب ہے۔ اہل حدیث ایک ایسا فکر ہے جو کائنات کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کرنا چاہتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے اس ناطے صرف آل حدیث ہے کہ جس کی دعوت اللہ کے پاک کلام اور اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے فرمان کے ساتھ مرکز ہے۔ شام سے عشاء کی نماز تک آپ کلام الہی سنا، ہمارے علماء کرام کے بیانات، فتوات، تقاریر بھی آپ نے سنی۔ کبھی آپ جائزہ لیں دوسرے حضرات کی تقاریر اور ان کے فتوات اور ان کے موبائل وہ بھی سنیں، پھر ایمانداری سے دونوں کا جائزہ لیں کہ کن کی دعوت کتاب و سنت کی دعوت ہے اور کن کی دعوت محمد رسول اللہ کی طرف دعوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
بعض بات پہ اللہ کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں، محمد مصطفیٰ کے فرمان کا حوالہ دیتے ہیں. وہ بھی ہے جو اس کے برعکس اپنی گفتگو اور اپنی تقریر کا اکثر و بیشتر محور کیا بنا ہے؟ بزرگوں سے یوں سنا ہے، بزرگوں نے یہ فرمایا ہے، حضرت کا یہ ارشاد ہے، ان کا یہ فرمان اور ان کے یہ معمولات. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ امت کہلائے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس امت کو پیغام محمد مصطفیٰ کا نہ دیا جائے، کسی اور کا دیا جائے، تو امت کے ساتھ یہ کیا انصاف؟ امت تو کہلائے حضرت محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور لطف کی بات یہ ہے کہ دعوت دینے والے نبی کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے العلماء ورثۃ الانبیاء کہلائے، وارث کہلائے نبی علیہ السلام، کسی اور کے وارث نہیں، علماء سے وارث ہے، انبیاء کے، نبی کریم علیہ السلام کے وارث. اب جو جس کا وارث ہے بھائی اس کو اسی کی بات کہنی چاہیے، کسی اور کی بات کہنے کا جواز باقی رہتا ہے. ان کی ذمہ داری یہ ہے، وراثت کی اس نسبت تعلق اور تقاضا یہ ہے کہ وہ کائنات کو، لوگوں کو جو وارث ہے اس کی بات بتلائیں، اس کا پیغام پہنچائیں. اگر کسی اور کی بات ہی کہنی ہے، کسی اور کا پیغام ہی کہنا ہے، تو پھر اس امت کا اختصاص کیا ہے؟ بھائی امت تو بنتی ہے نبی کی بدولت، امت کا وجود نبی کی بنا پہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ماننے والے تو سبھی ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی، پارسی بھی، سکھ بھی، ہندو بھی، سب اللہ کو ماننے والے ہیں. لیکن وہ اس امت سے کٹے کیوں ہیں، الگ کیوں ہوئے ہیں، جدا امت کیوں کہلاتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا محمد رسول اللہ سے ساتھ کوئی ناطہ اور تعلق نہیں ہے. امت ہمیشہ نبی کے نہ ماننے سے بنتی ہے. یہود